السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ اور پراسرار جزیرہ کے بارے میں کہانی لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ نیشا پور میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ وہ اپنے ملک میں بننے والے قالینوں کی تجارت کرتا تھا۔ ایرانی قالین پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی اور نفاست کی وجہ سے مشہور تھے۔ سلیمان اپنے چھوٹے سے بحری جہاز میں قالین بھر کر مختلف ملکوں میں جاتا تھا اور انہیں فروخت کر کے وہاں سے ہیرے جواہرات خرید لاتا تھا جنہیں وہ اپنے ملک میں فروخت کرتا تھا۔ جہاز پر اس کے ساتھ 4 ملاح ہوتے تھے۔ سلیمان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام کاشف تھا۔ کاشف اب میٹرک پاس کر چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا باپ اسے بھی تجارت کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرے۔ سلیمان بھی چاہتا تھا کہ کاشف مزید پڑھنے کی بجائے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے تاکہ اسے تجارت سکھائے اور وہ بڑا ہو کر نامور تاجر بنے۔ چنانچہ وہ کاشف کو اپنے ساتھ لے جانے اور تجارت کے طور طریقے سکھانے لگا۔ کاشف ذہین تھا، اس نے جلدی تجارت کے تمام گڑ سیکھ لیے تھے۔ سلیمان کو اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد کاشف نے والد سے خواہش ظاہر کی کہ وہ تجارت کے لیے تنہا جانا چاہتا ہے۔ سلیمان نے اس کی بات سن کر کہا، ہمارے پاس ایک ہی جہاز ہے، اگر تم جہاز لے گئے تو میں کیا کروں گا؟ بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ ہی جایا کرو۔ کاشف خاموش ہو گیا۔ اتفاق سے چند دنوں بعد سلیمان بیمار پڑ گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر سلیمان تندرست نہ ہوا۔ پچھلے دنوں وہ مختلف ملکوں سے قالینوں کے آرڈرز لایا تھا اور اسے ہر حال میں ان ملکوں میں قالین پہنچانے تھے ورنہ اسے کافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ چنانچہ ایک دن اس نے کاشف سے کہا، بیٹا اس مرتبہ تم تنہا تجارتی سفر پر جاؤ۔ اگر ایک ہفتہ میں آرڈر دینے والوں کو قالین نہ پہنچائے تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ قالین پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور آئندہ خریدار بھی ہم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ سن کر کاشف فوراً تیار ہو گیا اور اگلے دن اپنا مال تجارت جہاز میں بھر کر روانہ ہو گیا۔ وہ مختلف عرب ریاستوں سے ہوتا ہوا اور وہاں سے اپنے گاہکوں کو قالین دیتا ہوا آخر میں مصر کی بندرگاہ سکندریہ پہنچا۔ وہاں مال تجارت پہنچنے کے بعد وہ افریقہ گیا۔ ایک افریقی ملک سے اس نے اپنے باپ کی طرح قیمتی ہیرے جواہرات خریدے اور وہاں سے واپس اپنے ملک ایران روانہ ہوا۔ مگر بحرین سے بحری قزاقوں کی ایک کشتی اس کے جہاز کے تعاقب میں چل پڑی۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو سمندری ڈاکوؤں نے ان کے جہاز پر حملہ کر دیا۔ بحری قزاقوں نے 4 ملاحوں کو قتل کر دیا اور کاشف سے ہیرے جواہرات چھین کر اسے بھی گولی مار دی۔ قزاقوں کے جانے کے بعد کاشف کو ہوش آ گیا۔ قزاق اسے مردہ سمجھ کر چلے گئے تھے لیکن گولی کاشف کی ٹانگ میں لگی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ گھسٹتا ہوا دواؤں کے باکس کے پاس پہنچا جس میں مرہم پٹی کا سامان تھا۔ گولی نے ٹانگ کے گوشت کو نقصان پہنچایا تھا اور ہڈی محفوظ تھی۔ کاشف نے اپنے زخم کی مرہم پٹی کی۔ اس دوران بے ملا جہاز کا رخ بدل گیا تھا۔ کاشف جہاز کو تنہا نہیں چلا سکتا تھا، چنانچہ اس نے جہاز کے انجن بند کر کے اسے خدا کے سہارے پر چھوڑ دیا اور جہاز لہروں کے دوش پر نامعلوم سمت میں تیرتا رہا۔ کاشف کے زخم سے کافی خون بہہ گیا تھا، اس پر نکاہت اور کمزوری کا غلبہ تھا۔ آخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر چمک رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جہاز کا اگلا حصہ کسی ساحل کی ریت میں دھنسا ہوا تھا جس کے سبب جہاز رکا ہوا تھا۔ کاشف سوچنے لگا کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ ریتیلے ساحل کی دوسری جانب جنگل دکھائی دے رہا تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کاشف نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی جزیرے کا ساحل ہے۔ خدا جانے وہ جزیرہ بحر ہند کے کس ملک کے قریب واقع تھا۔ اسے اپنے ملاحوں کے مارے جانے کا غم بھی تھا اور مال کے لٹ جانے کا بھی۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اب وہ کیسے اپنے ملک تک پہنچ سکے گا۔ جہاز چلانے کا اسے کچھ تجربہ نہ تھا۔ جہاز میں کھانے کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی بحری قزاق لوٹ کر لے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کاشف جہاز سے اترا اور لنگڑاتا ہوا ساحلی جنگل کی طرف بڑھنے لگا کہ شاید جنگل میں کوئی پھلدار درخت مل جائے۔ جنگل کافی گھنا تھا۔ کاشف جہاز سے اپنا پستول ساتھ لایا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس ایک شکاری چاقو بھی تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخر اسے جنگلی سیبوں کا درخت مل ہی گیا۔ درخت پھلوں سے خوب لدا ہوا تھا اور پھلوں کے وزن کے سبب اس کی شاخیں اتنی جھکی ہوئی تھی کہ کاشف کو سیب توڑنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی۔ اس نے چند سیب توڑے اور ایک درخت کے تنے سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک سیب کھانا شروع کیا۔ سیب میٹھا تھا لیکن اس کا ذائقہ عجیب سا تھا۔ کاشف کو محسوس ہوا جیسے وہ سیب کی بجائے کچا گوشت کھا رہا ہو۔ اس نے آدھا سیب کھایا اور اسے الٹی آنے لگی تو اس نے بقیہ آدھے سیب کو دیکھا تو بوکھلا کر سیب پھینک دیا۔
ساتھ ہی اس نے کہہ کر دی سے بندر سے بالکل سرخ خون کی مانند تھا کہ میں بھی خون نکلا تھا۔ کاشف نے گھبرا کر باقی سے پھینک دیے اور اٹھ کر آگے چل دیا۔ کچھ فاصلے پر اسے کیلے کا پودا نظر آیا اور اس پر لگے کیلے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ کیلے تقریباً 1 فٹ لمبے، 2 انچ موٹے تھے۔ کاشف کو اندازہ ہوا کہ ایک ہی کیلے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر ایک کیلا توڑا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کیلے کو چھیلنے لگا۔ کیلا چھیل کر جوں ہی اس نے منہ کی طرف بڑھایا، کیلے کی رنگت دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا۔ کیلے کا چھلکا تو زرد تھا مگر اندر سے کیلا سفید کی بجائے سرخ تھا اور اس میں سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ کاشف نے کیلا پھینک دیا، پھر اس نے کیلے کے پودے کی طرف دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا۔ جہاں سے اس نے کیلا توڑا تھا وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے جو زمین پر گرتے ہی مٹی میں جذب ہو جاتے تھے۔ کاشف کے لیے یہ حد درجہ پراسرار بات تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اس جنگل کے تمام پھلوں میں خون ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھنے لگا کہ شاید جنگل میں کوئی آبادی مل جائے جہاں سے وہ مدد حاصل کر کے اپنے ملک پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ناریل کا ایک پیڑ نظر آیا۔ پیڑ پر بڑے بڑے ناریل لگے ہوئے تھے جبکہ پیڑ کے نیچے زمین پر بھی 3-4 ناریل گرے ہوئے تھے۔ کاشف کو بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے سوچا ناریل کی گری بھی کھائے گا اور اس کا پانی بھی پیے گا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک ناریل اٹھایا ناریل سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور کاشف نے گھبرا کر ناریل پھینک دیا۔ پھر اس نے ناریل کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ناریل کی جگہ ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ استخوانی کھوپڑی جس کی آنکھوں اور منہ کی جگہ گڑھے نظر آ رہے تھے اپنی جگہ پر ہی آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ کاشف چند لمحے دہشت زدہ نگاہوں سے اس پراسرار کھوپڑی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر لنگڑاتا ہوا وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ شکاری چاقو اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر میں وہ کھوپڑی سے کافی دور نکل آیا، لیکن ایک جھاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک دم کوئی چیز اس کی کمر کے گرد لپٹنے لگی اور کاشف کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جھاڑی کی ایک لمبی شاخ کسی سانپ کی طرح اس کے گرد لپٹی ہوئی اسے جھاڑی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کاشف سمجھ گیا کہ وہ جھاڑی آدم خور پودا ہے۔ اس نے ایسے جنگلی پودوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو انسان کو شاخوں میں جکڑ کر اس کا خون چوس لیتے ہیں۔ کاشف نے جلدی سے اپنے چاقو کے ذریعے شاخ کو کاٹنا شروع کر دیا تو شاخ سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے کوئی زخمی جانور تکلیف سے کرا رہا ہو۔ جلد ہی شاخ درمیان سے کٹ گئی اور کاشف اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اس نے شاخ کا کٹا ہوا حصہ دیکھا تو وہ زمین پر پڑا سانپ کی مانند کلبلا رہا تھا۔ اب کاشف آگے بڑھتا ہوا جھاڑیوں سے بچ کر چل رہا تھا کہ کہیں دوبارہ کوئی آدم خور پودا اسے نہ جکڑ لے۔ تھوڑی دیر بعد جنگل ختم ہو گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر مٹی سے بنے کچھ گھر نظر آ رہے تھے۔ اس طرف ان گھروں کی پشت تھی۔ کاشف کے اندازے کے مطابق وہ گھر تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھے۔ اب شام کا اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ وہ اس آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ان مکانات کے قریب پہنچ گیا۔ چونکہ ان گھروں کا منہ دوسری جانب تھا اور آپس میں ملے ہوئے تھے اس لیے کاشف دائیں جانب سے گھوم کر دوسری طرف پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مکان بے آباد پڑے تھے۔ وہاں کوئی انسان تو کیا چڑیا کا بچہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکانات کے سامنے پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ کا برا حال تھا۔ وہ پیاس بجھانے کے لیے چشمے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تالاب کی طرف سے کسی کی آواز ابھری۔ کاشف نے جلدی سے تالاب کی طرف دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا مگرمچھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ کاشف خوف زدہ ہو گیا۔ مگرمچھ تیرتا ہوا تالاب سے باہر آیا اور اپنے خونی جبڑے پھاڑ کر کاشف کی طرف بڑھا تو کاشف پلٹ کر مکانوں کی طرف بھاگنے لگا۔ مگرمچھ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کاشف زخمی ٹانگ کے سبب تیز نہ دوڑ سکتا تھا مگر پھر بھی وہ ایک کمرے کے قریب پہنچ ہی گیا۔ مگرمچھ ابھی اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ کاشف تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا تھا مگر اس نے جلدی سے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ پھر اس نے دروازے کے ایک سوراخ سے باہر جھانکا تو مگرمچھ واپس تالاب کی طرف جانے کی بجائے دروازے کے آگے لیٹا ہوا تھا۔ کاشف سمجھ گیا کہ مگرمچھ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اندھیرے کمرے کا جائزہ لینے لگا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کمرے سے کیسے نکلے، کون ہے۔ دفعتاً کمرے میں ایک آواز گونجی اور کاشف بے اختیار اچھل پڑا۔ آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ کمرے میں کوئی بوڑھا شخص موجود ہے لیکن اندھیرے کے سبب وہ کاشف کو نظر نہ آ رہا تھا۔ میں کاشف ہوں بابا جی، کاشف نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔
کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بتاؤ، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے کی آواز آئی۔ مجھے بھوک لگی ہے بابا جی، گزشتہ رات سے بھوکا ہوں، کاشف نے بلا جھجک بتایا۔ بھوکا تو میں بھی ہوں، لیکن پہلے تمہیں کھلاؤں گا، بوڑھے کی غیبی آواز سنائی دی۔ باہر جاؤ، تمہیں کھانا مل جائے گا۔ مگر باہر تو ایک خوفناک مگرمچھ بیٹھا ہے، کاشف نے گھبرا کر کہا۔ اب نہیں ہے، بے فکر ہو کر جاؤ، بوڑھے نے ہنس کر کہا۔ بابا تم کون ہو اور کہاں ہو؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہو، کاشف نے آواز کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ تمہیں کھانے سے غرض ہے یا مجھے دیکھنے سے؟ جاؤ باہر، بوڑھے نے غصیلی آواز میں کہا۔ تب کاشف نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو واقعی مگرمچھ موجود نہ تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کمرے سے باہر آ گیا، مگر باہر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ چکرانے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں چشمہ اور تالاب تھا وہاں اب نہیں تھا، بلکہ اس جگہ چند افراد بیٹھے ایک گائے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ گائے مردہ تھی اور اس کے جسم سے آدھا گوشت کھایا جا چکا تھا۔ کاشف خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے آہٹ ہوئی اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کاشف نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اجنبی مہمان، چلو کھانا کھا لو ورنہ وہ پوری گائے چٹ کر جائیں گے، عورت نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نہیں، میں کچا گوشت نہیں کھاتا، کاشف نے خوفزدہ سی آواز میں کہا۔ یہاں پکانے کا انتظام نہیں ہے، اس جزیرے پر آنے والوں کو یہی گوشت کھانا پڑتا ہے، عورت نے بتایا۔ کچے گوشت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مجھے دیکھو، 300 سال سے اسی طرح جوان ہوں۔ اس کی بات سن کر کاشف کے دماغ کو جھٹکا لگا۔ اس نے دوبارہ اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب وہاں خوبصورت عورت کی بجائے سیاہ رنگ کی ایک ضعیف اور خوفناک بڑھیا کھڑی تھی۔ اس بڑھیا کے چہرے پر موٹے موٹے چھالے اور 2 آنکھوں کی بجائے صرف ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ کی جگہ ایک سوراخ تھا۔ اس کے لمبے سفید بال تھے، یقیناً وہ کوئی چڑیل تھی۔ قریب تھا کہ کاشف خوف سے غش کھا کر گر جاتا۔ اچانک آدمیوں کا شور بلند ہونے لگا۔ کاشف نے گائے کھانے والوں کی طرف دیکھا تو وہ کاشف کی طرف دیکھ کر شور مچا رہے تھے اور ہر ایک چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ اجنبی میری غذا ہے، وہ اجنبی میری غذا ہے۔ خبردار، اس پر میرا حق ہے، چڑیل نے غراتے ہوئے ان سے کہا۔ دفع ہو جاؤ۔ چڑیل کی ڈانٹ سن کر وہ سارے افراد ایک دم غائب ہو گئے۔ اسی لمحے کاشف نے جھٹکا دے کے چڑیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ اس نے احتیاطاً جیب سے پستول اور چاقو بھی نکال لیا۔ وہ مکانوں کے گرد گھوم کر ان کے عقب میں پہنچا اور جنگل کی طرف بڑھا، مگر پھر سامنے دیکھا کہ ایک دم رک گیا۔ چڑیل اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ کاشف نے جلدی سے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تم میری غذا ہو نوجوان، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ کاشف نے جواب دینے کی بجائے اس پر فائر کر دیا۔ گولی چڑیل کے سینے میں لگی، مگر چڑیل پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ کاشف نے دوسرا فائر اس کے سر کا نشانہ لے کر کیا۔ گولی چڑیل کی پیشانی میں لگی تو وہ ہنسنے لگی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے نوجوان، چڑیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاشف اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ چڑیل پر گولی اثر نہیں کر رہی تھی، یقیناً وہ کوئی بدروح تھی اور جزیرے پر واقع مکانات میں بھی بدروحیں اور آدم خور بلائیں رہتی تھیں۔ چڑیل اپنے لمبے لمبے دانت کچکچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو کاشف نے گھبرا کر اس پر ایک اور فائر کر دیا۔ گولی چڑیل کے سینے میں پیوست ہو گئی، مگر نہ تو وہاں سے خون نکلا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر ہوا۔ دفعتاً کاشف کو اپنے شکاری چاقو کا خیال آیا اور اس نے پستول جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے چاقو کھولا اور چڑیل کی طرف تان لیا۔ چاقو دیکھ کر چڑیل اس سے 2 قدم دور رک گئی۔ ہاں ہاں ہاں، تم سمجھتے ہو اس چاقو سے میں ڈر جاؤں گی، چڑیل نے کہکا لگا کر کہا۔ یہ سن کر کاشف کو اس پر بے حد غصہ آیا اور وہ تیزی سے چڑیل کی طرف بڑھا۔ چڑیل گھبرائی اور پلٹ کر ایک دم غائب ہو گئی۔ تب کاشف جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ جنگل میں داخل ہوا اور احتیاط سے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے عقب سے چڑیل کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کاش تمہارے پاس تیز دھار آئینی چاقو نہ ہوتا، پھر میں دیکھتی تم کس طرح بچ کر جاتے ہو، چڑیل کی آواز سنائی دی۔ کاشف کوئی جواب دیے بغیر ساحل کی طرف بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ جنگل سے نکل کر ساحل پر پہنچا تو اچانک پیچھے سے کوئی چیز اس کی پشت میں آ لگی۔ کاشف نے کراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ کاشف خوفزدہ ہو کر اپنے جہاز کی طرف بھاگا اور جہاز پر چڑھ کر منہ کے بل گر پڑا۔ اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ کراتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جہاز پر چند افراد کے ساتھ اس کے والد بھی موجود تھے۔ قریب ہی ایک لانچ کھڑی تھی۔
اٹھو بیٹا، بڑی مشکل سے ہم نے تمہیں تلاش کیا ہے، سلیمان نے کاشف سے کہا۔ باپ کو دیکھ کر کاشف نے اطمینان کا سانس لیا۔ بعد میں سلیمان نے اسے بتایا کہ جب کاشف مقررہ وقت پر ایران نہ پہنچا تو وہ کرایہ پر ایک لانچ لے کر اس کی تلاش میں چلا تھا۔ آج 3 دن بعد یہاں اسے جہاز نظر آیا۔ وہ یہاں پہنچا تو کاشف بے ہوش پڑا تھا۔ پھر ریت میں دھسے ہوئے جہاز کو لانچ سے باندھ کر کھینچا گیا اور گہرے سمندر میں پہنچ کر سلیمان نے جہاز کا انجن اسٹارٹ کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔